بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. ارشاد باری تعالی ہے کہ یہ بات یاد رکھ لو، یقینی طور پر سمجھ لو کہ زمینوں میں ہے کوئی یا آسمانوں میں، سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک، کوئی اس جیسا دوسرا نہیں ہے. وہ احد ہے. اور جو کوئی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، سب اس کی مخلوق ہے. اور مخلوق کبھی خالق کی برابری نہیں کر سکتی، کسی صفت میں اس کی شریک نہیں ہو سکتی. مخلوق مخلوق ہے، عدم سے وجود میں آئی، معدوم ہو سکتی ہے. خالق خالق ہے، اس نے مخلوق کو عدم سے وجود بخشا. پھر مخلوق ہر لحظہ ہر آن خالق کی عطا کی محتاج ہے. ایک ایک سل جو ہے وجود کا، اس کی پرورش اور تربیت اللہ کریم فرما رہے ہیں. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. اور جو اللہ کے علاوہ جو لوگ کسی دوسرے کی پوجا کرتے ہیں یا اسے اللہ کریم کی ذات میں یا اس کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، إن يتبعون إلا الظن، وہ محض اپنے گمان سے اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی خالق کی نہ ذات میں شراکت کر سکتا ہے نہ اس کی صفات میں شراکت کر سکتا ہے. اللہ جیسی نہ اس کی ذات ہو سکتی ہے نہ اس کی صفات ہو سکتی ہے. تو جو لوگ اللہ کے علاوہ
دوسروں کو، فرشتوں کو یا انسانوں کو یا کسی اور کو پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہماری مشکلات آسان کریں گے، یہ ہماری ضروریات پوری کریں گے، وہ محض اپنے وہم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ محض اٹکل دوڑا رہے ہیں، محض کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ جو کام اللہ کا ہے وہ مخلوق کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مخلوق خود محتاج ہے۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں بتوں کو یا دیوی دیوتاؤں کو، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر وہ چیزیں ہیں جن کا وجود ہی نہیں، انہوں نے اپنی اٹکل سے وجود فرض کر لیے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یا پھر پتھروں کے بت ہیں تو وہ خود بے حس ہیں، ایک عام پتھر کو انہوں نے خود تراش کر بت بنا دیا، اسی کے ساتھ کا دوسرا پتھر تراش کر دیوار میں لگا دیا، فرش میں لگا دیا، تو وہ نہ سننے کے قابل ہے، نہ حرکت کرنے کے قابل ہے، نہ جواب دینے کے قابل ہیں۔ وہ کسی کی مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ نام انہوں نے محض فرضی طور پر دیوی دیوتاؤں کے گھڑ لیے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ محض اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور محض اٹکل پچو لڑاتے پھرتے ہیں، کوئی ان کے پاس نقلی یا عقلی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مخلوق کا ہر ذرہ خود محتاج ہے اللہ کریم کا۔ ایک بڑی عجیب بات جو مسلمانوں میں بھی رواج پا گئی ہے، کفار کی دیکھا دیکھی، وہ جی اللہ کے نیک بندوں کو تو پکارا جانا چاہیے۔ اللہ کے کس نیک بندے نے یہ درس دیا ہے کہ مجھے پکارو؟ کس ولی اللہ نے یہ دعوت دی ہے؟ اور اگر کسی نے دی ہے تو ولی اللہ نہیں ہوگا، وہ خود گمراہ ہوگا۔ اہل اللہ کی تصانیف موجود ہیں، ان کے ارشادات موجود ہیں۔ ہر ولی اللہ نے توحید باری کی اتنی تاکید کی ہے کہ آدمی لرز جاتا ہے۔ اور ولایت الہی کا تو کمال یہی ہے کہ ہر ولی کو معرفت الہی، اللہ کی عظمت کی اپنی حیثیت کے مطابق پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کی معرفت انہیں نصیب ہے، بھلا وہ کسی دوسرے کو یہ مشورہ دیں گے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے پکارو یا کسی دوسرے کو پکارو؟ فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ولی اللہ نہیں، گمراہ ہے، اور جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ دعا اللہ سے کی جا سکتی ہے، اور اللہ کریم ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے۔ ہاں، آپ اللہ کے نیک بندوں کے اتباع کریں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میں تو گناہگار ہوں، مجھے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے، مجھے اہل اللہ کے صدقے معاف فرما دے۔ تو آپ ان کا واسطہ وسیلہ تو دے سکتے ہیں، لیکن خود انہی سے مانگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا وہ ذات ہے، والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اللہ کی واحد ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام کرتے ہو۔ یعنی مخلوق کا یہ حال ہے کہ اگر مسلسل دن رہتا تو بھی یہ زندہ نہ رہ پاتی، اور مسلسل رات رہتی تو بھی یہ زندہ نہ رہ پاتی۔
دن کو کام کرتی ہے تو اسے رات کے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تھک چور ہو کر گر جاتی ہے، اس کے اعضاء کام چھوڑ دیتے ہیں، اس کی آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں، اس کا سر چکرانے لگ جاتا ہے، اس کے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، سو کر اٹھتا ہے تو پھر اسے کچھ بالیدگی کچھ نصیب ہوتی ہے، قوت۔ تو جو خود اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی، جو ذات اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی، وہ دوسروں کے کام کیا آئے گی؟ تو وہ قادر مطلق ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام کر سکو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنا دیا کہ دن کو تم اپنے امور نپٹا سکو، اپنا کام کاج کر سکو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، جو لوگ توجہ سے سنتے ہیں یا سننے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے لیے تو اسی رات دن میں بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کریم ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ واحد ہیں، لا شریک ہیں، اپنی ساری مخلوق کو وہی پالتے ہیں۔ مخلوق تو خود اپنے وجود میں محتاج ہے، تو دوسرے کو کیا پالے گی، دوسرے کا کیا کرے گی؟ لیکن اس کے لیے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، جو لوگ قوت سماعت رکھتے ہیں، تو قوت سماعت تو ہر ایک بندے کو عطا فرمائی گئی ہے، ہر جانور، ہر ذی جان کو عطا فرمائی گئی ہے، تو پھر یہ پابندی کیوں کہ کچھ قوت سماعت رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں بھی رکھتے۔ تو سماعت سے مراد محض آواز سننا نہیں ہے، سماعت سے مراد یہ ہے کہ جو حق کو سننے کی اہلیت رکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، چونکہ ہر برائی، ہر گناہ انسان کے شعور، اس کی سمجھ، اس کی سماعت کو متاثر کرتا ہے، اور گناہوں کی ظلمت سماعت کو ختم کر دیتی ہے۔ آواز تو سنتا رہتا ہے لیکن اسے حق کی سمجھ نہیں آتی، حق سنائی نہیں دیتا، اور جب سمجھ ہی نہیں آتی، سنائی نہیں دیتا، تو اسے قبول کب کرے گا، عمل کیا کرے گا؟ تو فرمایا جن لوگوں کے جرائم اتنے نہیں بڑھ گئے کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے ہوں اور قوت سماعت ہی مجروح ہو گئی ہو، ان کے لیے تو صرف رات اور دن کو دیکھ لینے میں اور اسی میں غور کر لینے میں عظمت الہی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدہ، فرمایا لوگ ایسے جاہل اور ایسے بے وقوف ہیں کہ یہ کہنے لگے اللہ کریم کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، واحد ایک کو کہتے ہیں، لیکن واحد وہ ایک ہوتا ہے جس کی پھر تقسیم ہو سکے، جس کے ٹکڑے بن سکیں، جس کے اجزاء مختلف ہو سکیں۔ جیسے یہ انگلی ایک ہے لیکن اس کے اجزاء بہت سے ہیں، اس میں رگیں بھی ہیں، پٹھے بھی ہیں، چمڑا بھی ہے، گوشت بھی ہے، متعدد ہڈیاں بھی ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک ہے لیکن اس کے بہت سے اجزاء ہیں۔ اللہ واحد ہی نہیں، اللہ احد ہے۔ احد وہ اکائی ہوتی ہے جو غیر منقسم ہو، جو تقسیم نہ ہو سکے۔ تو فرمایا سبحانہ، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، هو الغنی، اور وہ اس کی ذات بے نیاز ہے۔ جن کے اولاد ہوتی ہے وہ بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ اولاد کی محبت بہت کچھ کراتی ہے، اولاد کی دکھ
دکھ دیتے ہیں، اولاد کی خوشی خوشی دیتی ہے، وہ اولاد سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ بے نیاز نہیں رہ سکتے، حالانکہ وہو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کسی کا محتاج ہے، وہ کسی کی خوشی غمی سے متاثر نہیں ہوتا، کسی کے مرنے جینے سے اس کی ذات اور اس کی صفات متاثر نہیں ہوتی، وہ بے نیاز ہے۔ اور پھر اس کا کوئی ایک اولاد یا ایک بیٹا کیوں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں زمینوں کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے۔ اگر اولاد ہوتی تو اولاد تو باپ کی جائیداد کی وارث ہوتی ہے، اس کی مالک ہوتی ہے۔ تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، یہ جاہل ہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ زمینوں آسمانوں میں کوئی ہستی جو بھی ہے، انسانوں میں ہے یا فرشتوں میں ہے، سب اللہ جل شانہ کی مخلوق ہے، اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ کسی کو بہت بے پناہ عظمت عطا کی تو اس کی عطا کردہ ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، فرمائی ان سے پوچھئے، یہ جو کہتے ہیں اللہ کے بیٹا ہے، تو ان سے پوچھئے اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کسی آسمانی کتاب نے یہ بات بتائی، کسی اللہ کے نبی یا رسول نے یہ بات بتائی، کوئی نقلی دلیل تمہارے پاس ہے؟ یا عقلاً بھی، عقلاً ویسے محال ہے، عقل کا تو یہاں رد ہو گیا کہ زمینوں آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور تم اگر ایسا کہتے ہو تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جن کی تم کو خود بھی خبر نہیں۔ میں قیاس اور اٹکل پچو لڑا کر اللہ کریم پر ایسی باتیں کہتے ہو جن کی خبر خود تم کو بھی نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور ان سے فرما دیجئے کہ جو بھی اللہ کریم پر جھوٹ بولتے ہیں اور افترا کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں، کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ان کے دونوں عالم تباہ ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں بھی تڑپتے اور سسکتے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا حال بہت برا ہوتا ہے، ان کی دونوں دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں جہان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم پر جھوٹ بولنا اور اللہ کریم پر تہمتیں لگانا اور اپنی عقل سے گھڑ کر اللہ کریم کے ذمہ لگانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس کی سزا بہت شدید ہے۔ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، اور آخرت ان کی تباہ ہوئے گی، کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کہیں کبھی کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ متاع فی الدنیا، ہو سکتا ہے دنیا میں انہیں کوئی دنیاوی نعمتیں مل جائیں، دنیاوی عہدے مل جائیں، دولت مل جائے، لیکن یہ دولت، یہ عہدے، یہ سب کچھ مل بھی جائے تو انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا، فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ بظاہر قیمتی لباس بھی پہنا ہوا تو اندر دوزخ بھڑک رہا ہوتا ہے، سکون سے سانس نہیں لے سکتے، رات دن مرتے جیتے ہی رہتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں کتنا رہیں گے، جتنے وسائل ہوں گے، جتنی دولت ہوگی، جتنا بڑا عہدہ ہوگا، تو اور جرم کرتے رہیں گے اور گناہ کرتے رہیں گے، کیونکہ نیکی تو انہیں نصیب نہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء کا اتباع نہیں کرتے، تو برائی اگر دنیا میں وسائل ہوں گے تو زیادہ برائیاں کریں گے، اپنے اوپر مزید بوجھ لا دیں گے۔ لہذا یہ بھی کوئی کامیابی نہیں ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرتا جائے اور سمجھے میں بڑا کامیاب ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر جرائم
اندر ہی اندر بندے کو کھاتے رہتے ہیں، ان کے دل پریشان رہتے ہیں، ان کے اندر دوزخ بھڑکتا رہتا ہے۔ اور پھر چند روزہ دنیاوی زندگی ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر انہیں واپس ہماری بارگاہ میں آنا ہے۔ حکومت بھی مل جائے تو چند روز آئے چھوڑ کر مر جائے گا، دولت بھی مل جائے تو دولت رہ جائے گی، بندہ چلا جائے گا۔ وسائل مل جائے بدکاروں کو اور اللہ کی طرف سے مہلت مل جائے تو یہ بھی ایک سزا ہے کہ وہ اور گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب ان کی واپسی ہوگی بارگاہ الوہیت میں، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، زندگی کی ڈور ٹوٹے گی تو شدید عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ برزخ میں رہیں گے تو شدید عذاب ہوگا، آخرت میں جائیں گے تو اس سے بڑھ کر عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ سے کفر کیا کرتے ہیں۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں چند روزہ اگر انہیں فرصت مل گئی ہے، اگر ان کے پاس دولت آ گئی ہے، اقتدار آ گیا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بدکار کو دنیا کا ناجائز وسائل سے مل جانا بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ اس کے پاس گناہ کرنے کی مہلت بھی آ گئی، وسائل بھی آ گئے، مزید جرائم کرتا رہتا ہے اور مزید دوزخ میں نیچے دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو جائیں گے کہاں؟ فرمایا ثم الینا مرجعہم، پھر انہوں نے واپس میری بارگاہ میں ہی آنا ہے۔ اور جب میرے بارگاہ میں حاضر ہوں گے نذیقہم العذاب الشدید، تو ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے بما كانوا یکفرون، کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، عظمت الہی کا انکار کرتے تھے، انبیاء کا اتباع نہیں کرتے تھے، اپنی خواہشات کے مطابق، عقیدے بھی اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیتے تھے اور اعمال بھی اپنی مرضی کے کرتے تھے۔ انہوں نے نہ عظمت باری کی پرواہ کی، نہ اللہ کے انبیاء کی تعلیمات کی پرواہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے، نوح علیہ السلام کے حالات بیان فرما دیجئے۔ اذ قال لقوم یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ نوح علیہ السلام بہت طویل العمر ہوئے ہیں، بعض روایات میں ان کی عمر مبارک 1450 سال بتائی گئی ہے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نوح علیہ السلام 1600 سال زندہ رہے۔ اور صدیوں انہوں نے تبلیغ کی، 850 سال قوم کو پیغام ہدایت دیتے رہے، بہت محنت کی اور کتنی استقامت سے کی۔ پوری قوم مخالفت کرتی رہی، ایذا دیتی رہی، تکلیفیں دیتی رہی، مذاق اڑاتی رہی، لیکن وہ استقامت کے ساتھ توحید باری کی طرف بلاتے رہے۔ پھر جب 850 سال میں قوم نے قبول نہیں کیا اور ان کی تکلیفیں ایذا ان کی طرف سے بہت بڑھ گئی، تو انہوں نے قوم سے فرمایا اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اے قوم، اے لوگو، اگر میرا اللہ کی آیات کے مطابق تمہیں نصیحت کرنا بہت بھاری لگتا ہے، فعلی اللہ توکلت،
تو میرا بھروسہ تو اللہ پر ہی ہے۔ دولت تمہارے پاس ہے، امارت تمہارے پاس ہے، حکومت و اقتدار تمہارے پاس ہے، میں تو صرف اللہ کے احکام پہنچا رہا ہوں، اللہ کی آیات کے مطابق پہنچا رہا ہوں۔ اگر تمہیں یہ بھی ناگوار ہے، اور 850 سال مسلسل میں نے تمہیں واعظ کیا، اگر تمہیں یہ بھی گوارا نہیں، ایک تو ہے کہ تم مانتے نہیں، دوسری اب تم اس بات سے بھی چڑھنے لگے ہو کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہی کیوں ہے، ہم اللہ کا پیغام پہنچاتے کیوں ہیں۔ اگر تمہیں یہ بھی گوارا نہیں تو میرا بھروسہ تو پھر بھی اللہ پر ہی ہے۔ فاجمعوا امرکم، تم اپنی ساری طاقت جمع کر لو، وشرکاکم، اور جنہیں اللہ کا شریک سمجھتے اور جن کی پوجا کرتے ہو ان کو بھی ساتھ ملا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر کوئی تمہیں افسوس نہ رہے کہ جناب وہ انتظام نہ کیا تھا، وہ نہیں کام نہیں کیا تھا، اور ان کو جن کو شریک بنا ان کو بھی ساتھ ملا لو، خود بھی جمع ہو جاؤ، سارے وسائل جمع کر لو، اپنی ساری طاقت جمع کر لو، ثم اقضوا الی، پھر جو میرے ساتھ کر سکتے ہو کر گزرو، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے کوئی لمحہ مہلت نہ دو، میرا کوئی لحاظ نہ کرو، مجھے تمہاری کوئی رعایت نہیں چاہیے، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو۔ جب نوبت یہاں پہنچی تو قوم نے کیا کرنا تھا، اللہ کریم نے اس قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان پر طوفان بھیج دیا، اور تباہ ہو گئے۔ تو فرمایا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم میری بات نہیں سنتے ہو، نہیں مانتے ہو، تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا۔ اگر تم بات نہیں مانتے ہو تو میرا تو کوئی نقصان نہیں کہ تم مانو گے تو مجھے کوئی شرینیاں شکرانے دو گے، یا مجھے دولت دو گے، یا میری خدمت کرو گے، میں نے تو اس کا صلہ کبھی نہیں مانگا۔ میں تو اللہ کا دین اللہ کی رضا کے لیے پہنچا رہا ہوں، میں نے تم سے کوئی اس کی اجرت نہیں مانگی۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے اس کام پہ لگایا ہے، مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، اولو العزم رسول بنایا، مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، تم سے لینے کی کسی امید پر نہیں کر رہا ہوں۔ اور یہی اصول تمام انبیاء علیہ السلام کا رہا ہے، کسی نبی نے اپنے کام کی اجرت کبھی مخلوق سے طلب نہیں کی، اور نہ مخلوق میں وہ جرت ہے کہ وہ اتنی اجرت دے سکے۔ انبیاء اللہ کریم کا کام کرتے ہیں اور ان کی اجرت اللہ ادا فرماتا ہے، اللہ کا قرب انہیں نصیب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عظمتیں جو نصیب ہوتی ہیں وہ اللہ ان کو جو کچھ عطا کرتا ہے مخلوق سے نہیں مانگتے۔ یہیں سے علماء فرماتے ہیں کہ دین کے کام پر اجرت نہیں لی جانی چاہیے، کوئی کام بھی جو دین کا آپ کرتے ہیں اس پر اجرت جائز نہیں ہے، وہ للہ فی اللہ اور فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، تب وہ کام دین کا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں سے اجرت لیں گے تو پھر اس میں ایک اور بھی عجیب بات ہے، جس بندے سے آپ معاوضہ لیتے ہیں اس کی پسند کی بات بھی کرتے ہیں، اس کی پسند کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اگر دین کے کام پر اجرت لیں گے تو پھر اللہ کا دین نہیں بتائیں گے، جو بات لوگ سننا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو پسند ہے وہی آپ کریں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے واعظ حضرات جو اجرت لے کر تقریریں کرتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے معاوضہ دیا ہے ان کے خلاف کوئی بات کریں یا ان کے کسی گناہ پر روک ٹوک کریں، بلکہ انہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ مساجد میں امامت کرتے ہیں انہیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ نماز کی اجرت نہیں ہے،
نماز ان پر بھی فرض ہے، دوسروں پر بھی فرض ہے، وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ جو وقت ان کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک مسجد میں 5 نمازیں پڑھائیں، دوسرے کام کے لیے جا نہیں سکتے، جو وقت ان کا وہاں لگتا ہے اس وقت کی اجرت لیتے ہیں نماز کی نہیں۔ کوئی بندہ درس قرآن پڑھاتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، تو مخلوق اس کی اجرت نہیں دے سکتی۔ اور اگر کوئی مخلوق سے اجرت لیتا ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ جس سے اجرت لیں گے اس کی پسند کی بات کریں گے۔ اگر آپ اجرت اللہ سے لیں گے تو اللہ کی پسند کی بات کریں گے، اجرت مخلوق سے لیں گے تو جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ سنائیں گے، ان کی پسند کے خلاف بات کریں گے تو وہ بھلا آپ کو پیسے کیوں دیں گے؟ تو دین کے کام پر اجرت نہیں ہے۔ فرمایا ان اجری الا علی اللہ، میرا سارا اجر، میرا سارا معاوضہ اللہ عطا کرے گا مجھے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کا فرما برداروں میں سے رہوں، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کی بات کروں، اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اور جو اللہ کریم چاہتے ہیں مخلوق سے وہ مخلوق تک پہنچاؤں۔ جس کا مجھے حکم دیا گیا میں اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا، میں اللہ کا کام کرتا ہوں۔ تم اگر بگڑتے ہو، ناراض ہوتے ہو تو کیا ہوگا؟ میری اجرت بند ہو جائے۔ میں نے تو تم سے آج تک کبھی کوئی دھیلا نہیں مانگا، تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی، اور آج تک تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو پھر تم اپنے وسائل جمع کر لو، اپنے جن کو اللہ کے سوا معبود بنائے ان کو بھی بلا لو، اپنی ساری طاقت جمع، اور جو کر سکتے ہو، جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، کوئی رعایت نہ کرو۔ میرا معاوضہ میرے پروردگار کے ذمہ ہے، اس کی طرف سے عطا ہوگا، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور میں اسی کی فرما برداری کروں گا، چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ فکذبوہ، انہوں نے بات نہ مانی، انہوں نے تکذیب کی۔ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، تو ہم نے ان کو اور جو ان کا اتباع کرتے تھے، جنہوں نے ان کا دامن ساما، ان کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، ہم نے ان کو بچا لیا کشتی میں سوار کر کے۔ اور کیسی عجیب بات ہے، علماء فرماتے ہیں 80 یا 81 بندے کشتی میں سوار تھے، گویا 850 سال کی محنت کا صلہ وہ 80-82 بندے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہی بچے بھی، اور باقی ساری جہاں جہاں کافر آباد تھے اس زمین پر ایسا طوفان آیا کہ کوئی پہاڑ بھی سامنے نہیں رہا، پانی میں ڈھک گئے، اور سارے کے سارے کفار تباہ ہو گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، پھر روئے زمین پر ہم نے انہی لوگوں کو مالک بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا جو اس کشتی میں سوار تھے، باقی جہاں تک کفار تھے سب تباہ ہو۔ اس بات میں بھی بحث ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام کا طوفان ساری دنیا پر آیا تھا یا نہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ جہاں تک انسانی آبادیاں تھیں، جتنے روئے زمین جتنا انسانوں سے آباد تھا، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے ان میں سے کوئی نہیں بچا، وہ بستیاں ساری غرق۔ چونکہ نوح علیہ السلام کی دعا میں یہ دعا شامل تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم
یدلو عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، اے اللہ اگر ان میں سے کوئی بچ رہا تو وہ بھی تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا، اور ان کی نسلوں میں بھی ایمان نہیں ہے، ان کی اولادیں بھی کافر اور گمراہ ہی ہوں گی، اس لیے انہیں سب کو غرق کر دے۔ تو جہاں تک انسانی آبادیاں اس زمانے میں تھیں وہاں تک تو سب غرق ہو گئی، یا وہ چوتھائی دنیا آباد تھی یا آدھی دنیا آباد تھی یا ساری آباد تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تک کوئی زیادہ آبادی انسانی نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا آدم علیہ السلام کے بعد۔ تو جہاں تک کفار آباد تھے روئے زمین پر سارے غرق ہو کر تباہ ہو گئے، اور وہ مٹھی بھر لوگ جنہیں وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے اور کمزور سمجھتے تھے اور جنہیں بیکار سمجھتے تھے، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فرمایا ساری زمین کے مالک اور خلیفے اللہ کے وہی بن گئے۔ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے زوراور، بڑے بڑے دولت مند سب غرق ہو گئے، اور وہ 80-81 بندے جو فقیر اور لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کا دامن تھاما ہوا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور اس کشتی میں ان کو بچا لیا۔ اتنا طوفان جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گزر گیا وہ اس کشتی کا کچھ نہ بگاڑ سکا، وہ سلامتی سے اتر گئے، اور روئے زمین پر پھر اللہ کے خلیفہ وہی رہ گئے، جعلناہم خلائف، انہیں پھر اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا۔ فانظر، اے مخاطب دیکھ، کیف کان عاقبۃ المنذرین، جنہوں نے نبی کی بات نہیں سنی، اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی اور اللہ کے نبی کا اتباع نہیں کیا، دنیا میں بھی ان کا انجام کیا ہوا ذرا دیکھ لیں۔ اللہ تو ایسے کریم ہے کہ انہوں نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اپنا پیغام بھیجا، حالانکہ شب و روز کا آنا جانا، موسموں کا تغیر و تبدل، انسانوں کا پیدا ہونا مرنا، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ عظمت الہی کی گواہی دے رہا ہے، انسان کو اس کی محتاجی کا احساس دلا رہا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں بھیجی، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ دنیا میں بھی تباہ ہو گئے اور آخرت میں بھی شدید عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کریم صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، اپنے نبی کا دامن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی غلامی نصیب فرمائے، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔